رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طبرانی شریف کی روایت ہے ان امتی لن تخزى ما اقاموا صيام رمضان، کہ میری امت ہرگز رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے گی. یہ ایک روایت ہے اور اس میں امت کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر رسوائی سے بچنا ہے اور اللہ کے ہاں عزت کے درجات کو حاصل کرنا ہے تو جیسے کہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور صاحب استطاعت آدمی زکوٰۃ اور حج دینے کا اہتمام کرتا ہے، تو اسی طرح ہر امتی رمضان کے روزوں کا اہتمام بھی کرے گا جو امت کے لیے عزت کا سبب بنے گی. جبکہ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں فرمائے کہ امت رسوائی کا شکار ہو سکتی ہے. اصل میں بعض اعمال جو انفرادی ہوتے ہیں جب وہ اجتماعی صورت اختیار کرتے ہیں اور اجتماعی صورت کے اندر وہ گناہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور روایت میں کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری امت معاف ہو سکتی ہے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے. تو جو گناہ اعلانیہ ہو جاتا ہے، اجتماعی صورت اختیار کر جاتا ہے، بغاوت کا معاملہ بن جاتا ہے، تو وہ پھر امت کے لیے اور انسان کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے. تو رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، یہ روحانی لوگوں کے لیے، مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور آخرت کی فکر رکھنے والے کے لیے ایک بہترین سیزن ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے. اور ایک انسان کا نقصان اپنی حد تک ہوتا ہے، لیکن ایک نقصان، ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس سے امت پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. مختلف اعمال جیسے زنا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، اسی کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.